وسیع ہے. اس نے اپنے بندوں کو حاجت مند پیدا کیا اور ان کی حاجت پورا کرنا اپنے ذمے لیا. تمہاری حاجت کو ہم پورا کریں گے، ہم سے مانگا کرو. اس لیے دعا مانگنے کا حکم ہے اور قبول کرنے کا وعدہ ہے. دونوں باتیں. دعا مانگنے کا حکم بھی دیا ہے، ادعونی، مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، استجب لکم، میں تمہاری درخواست قبول کیا کروں گا. تو دعا مانگنے کا حکم ملا ہے اور قبول کرنے کا وعدہ بھی بتایا کہ میں تمہاری دعا درخواست قبول کروں گا. مانگا کرو اللہ سے. دعا کی حیثیت دو ہے. ایک حیثیت دعا کی یہ ہے کہ ہماری حاجت ہے، مانگیں گے. دوسری حیثیت دعا کی یہ ہے کہ دعا اللہ کی عبادت ہے. جیسے نماز عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، روزہ عبادت ہے. ایسے دعا کیا ہے؟ دعا اللہ کی عبادت ہے. اس لیے غیر خدا سے دعا مانگنے کی اجازت نہیں ہے. غیر خدا سے دعا مانگنا شرک ہے. عبادت صرف اللہ ہی کی ہوگی. لا نعبد الا اللہ، کسی کی عبادت ہم نہیں کریں گے سوائے اللہ کی. تو دعا کی ایک حیثیت حاجت بھی ہے، دعا کی ایک حیثیت عبادت بھی ہے. اس لیے دعا مانگنے سے حاجتیں بھی پوری ہوگی اور دعا مانگنے کا ثواب بھی ملے گا، کیونکہ عبادت قرار دیا ہے اس کو. جب اس کو عبادت قرار دیا ہے تو اس کا ثواب ہوگا. اس لیے دعاؤں کا ثواب ملتا ہے. دنیا میں جن دعاؤں کا قبول ہونا ظاہر نہیں ہوا تو وہ دعائیں محفوظ ہوتی ہے. کوئی یہ نہیں سمجھے کہ ہماری دعا رد ہوتی ہے. نہیں، مسلمان کی دعا رد نہیں ہوتی، بلکہ دعا مقبول ہوتی ہے اور محفوظ بھی ہوتی ہے. مقبول بھی ہوتی ہے، محفوظ بھی ہوتی ہے. جب مقبول ہو جاتی ہے تو اس کا اثر ظاہر ہو جاتا ہے. جو مانگا تھا مل گیا. بعض دفعہ اس کا اثر ظاہر نہیں ہوتا، کہ مانگا تھا نہیں ملا. تو یہ نہیں کہ وہ دعا ردی میں ڈالی گئی ہے، وہ درخواست ردی میں ہے، کہ نہ، وہ محفوظ ہے. اس کو اوپر حفاظت سے رکھتے ہیں فرشتوں. جب حساب کتاب کا دن ہوگا تو حساب کتاب کے دن میں جس طرح اور اعمال آئیں گے، دعا بھی ہوگی، وہ بھی نکالیں گے. تمہارا دعا کا پرچہ پھر نکالا. کیا آپ نے دعا مانگی تھی؟ فلاں وقت میں کہ ہاں. تو کچھ ملا تھا کہ نہ، نہیں ملا، کہ یہ لو، کچھ دعا کے بدلے میں یہ لو. اور آخرت میں جو چیز مل جائے گی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملے گی. دنیا میں آپ نے کوئی چیز مانگی وہ تو دنیا کے اعتبار سے ملے گی، ہمیشہ کے لیے نہیں ملے گی. دنیا ہمیشہ کے لیے ہے ہی نہیں. تو اللہ کہے کہ یہ لو، دعا تمہاری دعا ہمارے ہاں محفوظ ہے، ہم نے دنیا میں تمہیں دیا نہیں تھا، یہ لو. تو وہ یہ تمنا کرے گا کہ ساری دعاؤں کا بدلہ یہاں مل جاتا تو اچھا، تو یہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملتا. تو اس لیے کوئی آدمی یہ نہ سوچے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی. مومن کی دعا اس کے ایمان کی برکت سے قبول ہوتی ہے. اس طرح اس کی عبادت قبول ہوتی ہے، اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے. اس کا ایمان بھی قبول ہے، اس کی عبادت بھی قبول ہے، اس کی دعا بھی قبول ہے. ہاں، یہ ہوتا ہے کہ دعا کی قبولیت کے آثار کبھی دیر سے ظاہر ہوتے ہیں، کبھی جلدی ظاہر ہوتے ہیں، کبھی دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں، کبھی ورنہ آخرت میں تو ہے ہی ہے، وہ اللہ دے رہے ہیں. اس لیے دعا مانگنا چاہیے اور مانگتے رہنا چاہیے. حدیثوں میں ہے کہ بندے کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے جب تک کہ یوں نہ کہے کہ میں نے دعا مانگی لیکن قبول نہیں ہوئی. 8:20 جب تک یہ نہ کہے وہاں تک اس کی دعا قبول ہوتی رہتی. اس لیے اپنے آپ کو حفاظت میں رکھے کہ ایسا نہ کہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی. تو کس نے خبر دی کہ قبول نہیں ہوئی؟ قبول ہونا نہ ہونا یہ تو غیب کی بات ہے. غیب کی بات نبی پر آتی ہے، نبی کے علاوہ کسی کو غیب کی خبر نہیں ہوتی. وہ نبی کو بھی اللہ خبر دے تو ان کو خبر ہوتی ہے، نہیں تو نہیں ہوتی.
تو غیب کی بات کا جاننے والا تو اس اللہ ہے، قبول ہوئی نہیں ہوئی تو اللہ کے سب کوئی بھی نہیں جانتا. ہاں ہم سے وعدہ ہوا ہے کہ تمہاری دعائیں قبول ہوگی، تو دعا محفوظ بھی ہوتی ہے اور مقبول بھی ہوتی ہے. دعا جو ہے بلاؤں کے مصیبتوں کے ٹلنے کا ذریعہ ہے. کہ دعائیں آسمان پر جاتی ہے اور بلائیں آسمان سے نیچے آتی ہیں. تو دعا ان بلاؤں کو جو آسمانوں سے چلی ہے زمین پر آنے نہیں دیتی، بلکہ وہ اس کو روک لیتی ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ دعاؤں سے بلائیں ٹلتی ہے، بلائیں رک جاتی ہیں. اپنی بلاؤں کا مقابلہ دعاؤں سے کرو. دعا مومن کا ہتھیار ہے. وہ ہتھیار کا یہ معنی ہے کہ وہاں سے بلائیں آئے گی تو تم کو ایک ہتھیار دیا ہے ان بلاؤں کے دفع کرنے کا. تو بلاؤں کے رک جانے کا ذریعہ کہ وہ بھی دعائیں اس لیے کہ دعائیں مانگا کرو. دعا مانگنے والا مومن ہوتا ہے، مخلص ہوتا ہے، اپنے اللہ پر اس کی نگاہ ہوتی ہے، وہ کسی پر نظر نہیں ہوتی. اس لیے دعا مانگنا ایمان کی شان ہے. ایمان کی شان ہے. لمبی لمبی دعائیں انبیاء کرام نے مانگی اور مختصر دعائیں بھی مانگی. لمبی دعا، اللہ کی طرف رجوع، اللہ کی طرف عنابت. کیوں کہ دعاؤں میں بھی ایک طرح سے حلاوت اور مٹھاس ہوتی ہے. ذکر میں بھی مٹھاس اور حلاوت ہوتی ہے، عبادت میں بھی مٹھاس اور حلاوت ہوتی ہے. لیکن چونکہ دل خراب ہو گئے اس لیے مٹھاس معلوم نہیں ہوتی. جیسے بخار والے کو چائے کڑوی لگتی ہے. ہاں بخار ہو گیا تو چائے کڑوی لگتی، چائے کڑوی نہیں ہوتی لیکن اس کا مزاج بگڑ گیا ہے. ایسے دل بگڑ جاتے ہیں تو پھر وہ دعا میں اس کو حلاوت اور مٹھاس نہیں ہوتی. ورنہ دعاؤں میں، اللہ کے ذکر میں، اللہ کی عبادت میں بہت زیادہ مٹھاس ہے. وہ دل محسوس کرتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ اپنے دل کی نگرانی کرو، کثرت سے توبہ استغفار کرو کہ دل میں صفائی آئے. دل نعمتوں کو زیادہ استعمال کرنے سے سخت ہو جاتے ہیں اور دل گناہوں میں زیادہ لگنے سے کالے ہو جاتے ہیں. دو طرح کے اثر دل لیتے ہیں کہ زیادہ نعمتوں کا استعمال، کہ یہ کہ دلوں کو سخت کرے گا، اور گناہوں کا استعمال کہ یہ دلوں کو سیاہ اور کالا کرے گا. حضرت عمر فرماتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، احتفظ من النعمہ احتفاظک من المعصیہ. نعمتوں سے بھی ایسے اپنے آپ کو حفاظت میں رکھو جیسے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہو. کہ ہر ایک کا ایک اثر ہے کہ زیادہ نعمتوں کے استعمال سے آدمی عیش میں پڑ جاتا ہے. منع فرمایا، عیش پرستی سے منع فرمایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ایاک والتنعم، خبردار عیش پرستی میں نہیں جانا، عیش پرست نہیں بننا. فإن عباد اللہ لیسوا بالمتنعمین، کہ اللہ کے نیک بندے عیش پرست نہیں ہوتے. کیوں کہ جب یہ عیش پرستی ہو گئی تو اب وہ مناجات اور دعا اور ذکر اور عبادت اور اس کا کوئی مٹھاس اس کو نہیں ملے گا. دل بیمار ہو گیا. ایک ایک چیز اپنی جگہ بہت قیمتی ہے. دعا بھی اپنی جگہ بہت قیمتی ہے کہ وہ عبادت بھی ہے اور ہماری حاجت روائی کا یقینی ذریعہ بھی ہے. اس لیے دعا نبیوں کے ذریعے سے دی جاتی ہے اور نبیوں کو دعا ملتی ہے اور دعا سے بڑے بڑے کام ہوئے ہیں. نوح علیہ السلام نے دعا مانگی، مختصر دعا، کام کر کے، رب انی مغلوب فانتصر، یا اللہ مجھ کو دبا دیا گیا ہے، یہاں میرا کام تو کیا ہوتا، مجھ کو ہی دبا دیا گیا، اب آپ اس کا بدلہ لیں. بس مختصر دعا. اب وہ دعا نے اپنا کام کیا. آسمان سے پانی برسنا شروع ہوا،
मूसलाधार पानी, जमीन से पानी उबलने लगा, आसमान का पानी बदला लेते हैं अल्लाह ताला नबियों की दुआओं पर। फिरौन को डुबाया, कौम नूह को डुबाया, फिरौन को डुबाया मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ पर। मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी तो उसको दावत दी, बेटा हमारे साथ हो जा, कश्ती में सवार हो जा, हाँ नाफरमानों के साथ मत जा। उसने कहा कि क्या परेशानी है, आपका पानी चढ़ेगा तो मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, आपका पानी चढ़ेगा तो मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा। कोई ताकत बचाने वाली नहीं, कोई ताकत नहीं बचाएगी। किससे? कि अल्लाह के फैसले से, अल्लाह के फैसले से कोई ताकत बचाने वाली नहीं। लेकिन वो माना नहीं, तो पानी आया अजाब का। दुआओं पर बड़े बड़े काम किए हैं, दुआओं पर अल्लाह ताला ने नामुमकिन को मुमकिन बना। ये तो हो ही नहीं सकता, लेकिन दुआ हुई है कि हो जाएगी। हमको बताया है कि नामुमकिन चीज दुआ से मुमकिन हो जाए। ये महाल है, ये महाल नहीं, वो मुमकिन हो जाएगी। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी अपने औलाद के लिए, और इस हाल में कि वो बुढ़ापे के इंतहाई को पहुंच गए थे, कि खाल लटक गई है। जी हाँ, हड्डियों ने खाल और गोश्त का ताल्लुक कमजोर, जो खाल लटक जाती है बुढ़ापे में, बाल सख्त सफेद हो जाते हैं, कोई ताकत मर्द होने की रहती नहीं है। ये हालत हो गई जब दुआ मांगी थी तो। और उनकी बीवी तो पहले से ही बांझोल्ला वाले थे। उन्होंने दुआ मांगी कि मुझे कोई बेटा चाहिए जो मेरे बाद मेरे काम को संभाले। सभी के काम को संभालने के लिए अल्लाह ने फरमाया ठीक है, हम आपको बेटा देंगे। तो उनको इश्काल हुआ कि मुझे बेटा कैसे मिलेगा, मैं भी काम कर नहीं रहूं औलाद के लिए, और बीवी तो पहले से ही बांझे। और मैं जिस तरह तुमको हमने पैदा किया है अपने कुदरत से, तुम्हारे लिए बेटा अपनी कुदरत से पैदा करेंगे। वो बेटे पैदा हुए यहया अलैहिस्सलाम। तो नामुमकिन को मुमकिन बनाया। ये मुमकिन नहीं, ये मुमकिन हो जाएगा। अल्लाह की कुदरत के सामने कोई चीज नहीं है। वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही वलाकिन्न अक्सरन नास ला यअलमून। अल्लाह अपने फैसले पर, अपनी चीज को नाफिज करने पर गालिब और कादिर है। लोग जानते नहीं इन बातों को, इसलिए ऐसी बातें करते। बहरहाल तो दुआ ये बड़ी ताकत है। ये अब दुआ का मतलब ये होता है कि अल्लाह ये काम है जो हम नहीं कर सकते हैं, हम कमजोर हैं, आपकी ताकत की तरफ तवज्जो की है, आप अपनी कुदरत से हमारे काम को बना दीजिए। इसलिए दुआ मांगने का हुक्म दिया है। मोहताज हैं इसलिए हम दुआ मांगते हैं। जब आदमी दुआ मांगता है तो ये फरिश्तों को भी पसंद है। दुआ वाला जब कोई नेक आदमी दुआ मांगता है तो फरिश्ते कहते हैं कि या अल्लाह, ये तो जाना पहचाना आदमी है, इसकी बात तो कबूल कर ली, क्योंकि इसके अमाल रोज ऊपर आते हैं, इसके अमाल रोज ऊपर आते हैं। जाना पहचाना आदमी है, बंदा जाना पहचाना, इसलिए अल्लाह से जान पहचान बाकी रखनी है उसकी इबादत इताअत से। जी हाँ, फरिश्तों को भी याद रहता है किसने क्या अमल किया है, तो वो भी हमारी तायीद करते हैं। जन्नत मांगोगे अल्लाह से, हदीसों में है कि बंदा जन्नत मांगता है, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल जन्नह, तो जन्नत कहती है कि या अल्लाह ये मुझे मांग रहा है तो आप मुझे दे दीजिए उसको। तो जन्नत भी हमारे साथ। कोई दोजख से पनाह मांगे कि अल्लाह मुझे दोजख से बचा ले, मुझे दोजख से बचा ले, तो दोजख कहती है कि या अल्लाह ये मुझसे बचने की दुआ मांगता है
تو آپ اپنے اس بندے کو مجھ سے بچا لیں. تو میں دعا میں سب شریک. ہاں جنت بھی دوزخ بھی سب. جیسے کوئی عرضی ہی پھر تین سے دستخط کرتے ہیں کہ ہاں ہم بھی ساتھ ہیں ہم بھی ساتھ ہیں. تو یہ سب آپ کے ساتھ دستخط کرتے ہیں. جنت بھی جہنم بھی ہاں آپ کی دعا پر دستخط کرنے کے ذریعے کہ اللہ یہ اس کو دوزخ سے بچا لیجیے. یہ بچنے کی دعا مانگ رہا ہے, یہ جنت میں جانے کی دعا مانگتا رہا ہے. اللہ جنت دے مجھے اس کو دے دیجیے. تو دعا کی بات ہے میرے دوستوں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جزائے خیر دے ہم کو یہ ساری باتیں بتائی. اس لیے دعا کو بھی کام بنانا ہے. ہاں دعا کو کام بنانا اللہ کو بہت پسند ہے. دعا بہت. دعا عبادت کا مغز ہے. ہاں کہ دعا مانگنے والے کے بعد کوئی دوسرا کہ جب میں اس کو ہاتھوں کو خالی لوٹاؤں مجھے شرم آتی کہ وہ خالی ہاتھ آیا ہے اسے پھیلائے. اس لیے میں اس کے ہاتھ کو خالی واپس نہیں کرتا, اس کی مراد پوری کرتا. بڑا انعام آدم علیہ السلام کی مشکل حل ہوئی دعا سے. جب خطا ہو گئی نا, خطا ہو گئی جنت میں, تو اب وہ خطا کا علاج کہ دعا. وہ دعا بھی اللہ نے سکھائی. ہاں اللہ نے سکھائی کہ یہ دعا مانگو تو تمہاری غلطی معاف ہو جائے گی. فتلقى آدم من ربه کلمات. آدم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کے کلمات لیے. ربنا ظلمنا انفسنا. تو اللہ نے دعا خود ہی سکھائی کہ یہ دعا مانگو تو تمہارے گناہ معاف ہو, پھر معاف کر دیں. تو ہمارا تو پہلے سے کام دعا سے چل رہا ہے, ہمارے بابا کے ابا کے زمانے سے کہ ہمارا کام دعا سے ہی چل رہا ہے. جی ہاں, ڈگری ہو تو بھی دعا مانگیں گے, بنانی ہو تو بھی دعا مانگیں گے, ترقی ہو کرنی ہو تو بھی دعا مانگیں گے. دعا ہی دعا. سمجھ آئی نا بات؟ تو مانگیں گے. ہاں مانگنا ہے, مانگتے رہنا ہے. یہ بات یاد رکھو, یہ جو اجتماعی دعا مانگی جاتی ہے وہ تو روز روز نہیں ہوتی. روز ہوتی ہے اجتماعی دعا؟ نہیں ہوتی. اجتماعی دعا تو اس لیے مانگی جاتی ہے تاکہ انفرادی کر کے جاؤ اور پھر مانگو, اپنے گھر والوں کو سکھاؤ, بچوں کو بھی سکھاؤ. حضور نے تو دعا کا خزانہ کھول دیا ہے. ہاں امت کے لیے یہ مانگو, یہ مانگو, یہ مانگو, یہ مانگو. اس لیے میرے بھائیوں اللہ کی تعریف کریں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درود شریف پڑھ, پھر اپنے لیے اور مومنوں کے لیے مغفرت کی دعا کرے, استغفار کرے, پھر اپنی مراد مانگے. یہ سب سے آخرت کی عافیت مانگو. عباس ابن عبد المطلب نے پوچھا یا رسول اللہ میں کیا مانگوں؟ کہ چچا عافیت مانگو. پھر پوچھا یا رسول اللہ میں کیا مانگوں؟ کہ چچا عافیت مانگو. عافیت کا مطلب یہ ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنے کے